بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، نئے فوجداری قوانین کا نفاذ، عوام کی پریشانیوں اور پولیس کے اختیارات میں اضافہ۔ المعہد العالی الاسلامی میں 3 نئے فوجداری قوانین اور مسلمانوں و دیگر پر اس کے اثرات کے عنوان پر بیرسٹر اسد الدین اویسی کا محاضرہ۔ حیدرآباد، 4 جولائی۔ ہندوستان میں مودی حکومت کی جانب سے حال ہی میں نافذ العمل تینوں فوجداری قوانین دراصل عام شہری کی پریشانیوں اور محکمہ پولیس کے اختیارات میں اضافے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تینوں قوانین دستور کے منافی اور بنیادی حقوق کی سخت مخالف ہے۔ پولیس کے اختیارات میں اضافہ کر کے عام لوگوں پر ظلم کا ایک نیا باب کھول دیا گیا۔ دہشت گردی کے خلاف شقوں کو آسان کر کے اقلیتوں کے خلاف محاذ آرائی کا موقع فراہم کیا گیا۔ مودی حکومت کا یہ کہنا کہ ملک سے انگریزی دور کے فوجداری قوانین کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا گیا اور نئے قوانین کو باضابطہ مرتب کر دیا گیا، حالانکہ ان کا یہ دعویٰ سراسر غلط ہے، کیونکہ آزادی کے بعد سے متعدد مواقع پر مرکزی حکومت کی جانب سے فوجداری قوانین میں حسب موقع ترمیم کی جاتی رہی ہے۔ مرکزی حکومت کے علاوہ ریاستوں نے بھی اپنے اپنے اعتبار سے کرمنل لا میں مختلف مواقع پر تبدیلیاں کرتی رہی۔ اس طرح ان قوانین کو انگریزی دور کے قوانین کہنا بالکل غلط ہوگا۔ ان خیالات کا اظہار بیرسٹر اسد الدین اویسی، رکن پارلیمنٹ حیدرآباد و صدر آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین نے المعہد العالی الاسلامی قبہ کالونی، شاہین نگر، حیدرآباد میں منعقدہ ایک اہم علمی محاضرہ بعنوان 3 نئے فوجداری قوانین اور مسلمانوں و دیگر پر اس کے اثرات سے دوران خطاب کیا۔ اجلاس کی صدارت حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم نے کی۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے اپنے محاضرے میں کہا کہ پچھلے جو فوجداری قوانین ملک میں نافذ العمل تھے، وہ بھی مسلمانوں کے لیے ہمیشہ سے ہی درد سر رہے ہیں۔ انہوں نے ملک بھر میں پیش آنے والے واقعات اور سروے کرنے والی مستند تنظیموں CSDS و دیگر کے حوالے سے جیلوں میں بند مسلمانوں کے اعداد و شمار کا حوالہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ پہلے بھی یہ قوانین میں جھول تھا، اب تو ایک طرح سے عام لوگوں اور خاص طور پر غریبوں کے لیے نہایت پریشان کن قوانین ہے۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ ڈینیشن قانون کا سب سے زیادہ استعمال مسلمانوں پر ہوا۔ انہوں نے نئے نافذ العمل قوانین پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ پہلے کسی بھی شکایت پر پولیس کو فی الفور FIR درج کرنے کے احکامات تھے، تاہم اب اس کو تبدیل کر کے FIR درج کرنے میں 15 دنوں کی مہلت فراہم کی گئی۔ نئے قوانین کے مطابق فوری FIR درج نہیں ہوگا، پرائم آفیسی میں یہ دیکھے گا کہ شکایت کنندے کی بات پر کیس بنے گا یا نہیں، اور پھر اپنے اعتبار سے ایک وقت تک اس پر غور و خوض کے بعد FIR درج کرے گا، یا پھر اس شکایت کو وہیں پر ختم کر دیا جائے گا۔ اس معاملے میں شکایت کنندگان کو تکلیف کا سامنا ہونے کا قوی امکان ہے۔ اگر کسی کے خلاف کیس درج ہوا تو پولیس اس کو 15 دن تک پولیس اسٹیشن طلب کر سکتی ہے، جبکہ اس مطلوبہ بندے کو اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ آیا کس معاملے میں اس کو پولیس اسٹیشن طلب کیا جا رہا ہے۔ اس طرح ہنگامی معاملات میں پولیس سے رجوع ہونے میں عوام خطرہ محسوس کرے گی اور غیر یقینی صورتحال کا شکار ہو جائے گی۔ نئے قوانین کے مطابق FIR درج نہ ہونے پر جس طرح عدالت سے رجوع کیا جاتا تھا، لیکن اب اس طرح عدالت سے رجوع نہیں کیا جا سکتا۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے اپنے محاضرے میں کہا کہ ان نئے قوانین میں جو باتیں لائی گئی، اس میں یہ مسئلہ بھی نہایت اہمیت کا حامل ہو گیا کہ عام مقدمات میں بھی اب پولیس 90 دن کی ڈیمانڈ طلب کر سکتی ہے، جبکہ پہلے یہ 15 دنوں کی مدت پر محدود تھا۔ اس طرح مدت میں توسیع پر پولیس کو مزید ڈرانے، دھمکانے اور دباؤ ڈالنے کا موقع مل جائے گا۔ حالانکہ پولیس کسٹڈی میں اقبال جرم کرنے والا دباؤ میں قبول کیا یا آزادانہ طور پر قبول کیا، یہ عدالت کو معلوم کرنے کا حق تھا، تاہم اب اس معاملے میں پولیس کا بیان ہی فیصلہ کن رہے گا اور عدالت کے پاس ملزم سے یہ پوچھنے کا اختیار ختم ہو گیا کہ دباؤ میں بولا تھا یا حقیقت بیانی سے کام لیا تھا۔
بیرسٹر اسد الدین اویسی نے کہا کہ پولیس کسٹڈی میں ملازمین کے ساتھ پولیس کا ناروا سلوک اور اقبال جرم کے لیے دباؤ ڈالنے کے پریشان کن طریقے بھی نہایت تشویشناک ہیں۔ انہوں نے کہا کہ UAPA قانون میں دہشت گردی کی اصطلاح تبدیل کر کے رکھ دی گئی، اب ملک میں معاشی طور پر بھی نقصان پہنچانے والا دہشت گردوں کی فہرست میں شامل ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ نئے قوانین کے تحت مجرم کی جائیدادیں قرق لینے کا اختیار دے دیا گیا۔ ماب لنچنگ کے قانون میں تشدد کی وجہ بتا کر کیس سے مجرم بری ہونے کے راستے ہموار کر دیے گئے۔ 5 لوگ اگر کہیں ہجومی تشدد میں ملوث پائے جاتے ہیں تو ان 5 سے وجوہات دریافت کی جائیں گی اور علیحدہ وجوہات بتانے پر انہیں معمولی سزائیں یا پھر معافی کے ساتھ بری کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عام ملزمین کو ہتھکڑیاں لگانا لو جہاد پر قانون سازی جیسے معاملات سمجھ سے باہر ہے۔ انہوں نے کہا کہ مقدمات کا آن لائن مواد رکھنے کا نیا نظام بالکل غیر یقینی ہے، اس لیے کہ ملک بھر میں ہیکنگ کے متعدد واقعات پیش آ چکے ہیں۔ حیدرآباد پولیس کی ویب سائٹ اس کی زندہ مثال ہے۔ تو اس طرح مقدمات میں آن لائن شواہدات کا معاملہ غیر یقینی صورتحال اختیار کر سکتا ہے۔ پروگرام کے شروع میں المعہد العالی الاسلامی کے طلباء نے ملکی سیاست میں اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کے کردار اور ویب سیریز اور نت نئے فلموں کے ذریعے شرعی قوانین کا استحضاء نیز مسلمانوں کے ساتھ شر انگیزی کے واقعات پر پرمغز روشنی ڈالی۔ نائب ناظم ادارہ مفتی عمر عابدین مدنی قاسمی نے نظامت کے فرائض انجام دینے کے ساتھ ساتھ المعہد العالی الاسلامی کا تعارف اور اس کی کارکردگی نیز ادارے کے امتیازات کو بیان کیا اور فارغین معہد کی ملک بھر میں جاری سرگرمیوں کو کم وقت میں مؤثر انداز میں پیش کیا۔ مفتی اشرف علی ناظم تعلیمات نے بیرسٹر اسد الدین اویسی کے لیے استقبالیہ کلمات کہے۔ اس موقع پر بیرسٹر اسد الدین اویسی کی گلپوشی کرتے ہوئے انہیں تہنیت پیش کی گئی۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی کے محاضرے کے بعد مولانا خالد سیف اللہ رحمانی ناظم ادارہ کی ایما پر سوالات و جوابات کا سلسلہ چلا، جس میں بیرسٹر اسد الدین اویسی نے طلباء کو اطمینان بخش جوابات دیے۔ اس پروگرام میں ادارے کے اساتذہ، طلباء کے علاوہ شہر کے بعض علماء کرام و بعض عمائدین بھی شریک رہے۔ مولانا رحمانی کی دعا پر پروگرام اختتام پذیر ہوا۔ محترم سامعین کرام، یہ تھا وہ محاضرہ جو بیرسٹر اسد الدین اویسی نے آج حیدرآباد کے پروگرام میں پیش کیا۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس ملک ہندوستان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر طرح کے ظلم سے، ناانصافی سے ملک ہندوستان کے تمام باشندوں کی بالخصوص مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔